أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے سارے احکام تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور چلائے تم سے پہلوں کے طریقے پر تمہیں، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول کرے، یعنی غلطیوں کو معاف کرے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، مگر وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم صراط مستقیم سے دور ہٹ جاؤ، بہت زیادہ دور۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی لین دین ہو، تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ شیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پورا تھیسس بلڈ کیا ہے کہ تجارت کے لیے باہمی رضامندی ضروری ہے، اور اس پر انہوں نے تھیسس یہ باندھا ہے کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کو روزگار فراہم کرے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو وظیفہ دے، تب تو وہ ڈیلنگ جو ہے وہ فیئر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، ورنہ مجبور جو ہے وہ کسی بھی چیز پر راضی ہو سکتا ہے زبردستی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جیسے صبح مختلف پوائنٹس بنے ہوئے ہیں نا گیٹوں پر، یہ ادھر عورتوں کے جو کمپریہنسو اسکول ہے اس کے سامنے صبح مزدور کھڑے ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں ہائر کر کے لے جائے گا۔ صبح سویرے جو ہے وہ اپنی جائز جینوئن مزدوری جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی میری دہاڑی جو ہے وہ 2000 روپیہ ہے، یا میری دہاڑی جو ہے وہ 1500 روپیہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی میری دہاڑی 5000 روپیہ ہے، جو بھی اپنا وہ ویج کا حق سمجھتا ہے وہ کہتا ہے۔ لیکن یوں 7 کے بعد 8، 8 کے بعد 9، پھر 10 بجتے ہیں تو پھر اب وہ شخص جو ہے جو سمجھتا تھا کہ اس کی جو دہاڑی ہے وہ 2500 روپیہ ہے، وہ 1000 روپے پر بھی راضی ہو جائے گا کہ چلو کچھ ہی صحیح، میں بچوں کو آج بھوکا تو نہ ماروں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ میں لے کر جاؤں۔ تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ جینوئن رضامندی نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا کہ اگر جو شہریوں کی بنیادی ضرورت ہے، یہ جو ویلفیئر اسٹیٹس میں آج دنیا کے اندر ہے کہ بے روزگار کو الاؤنس ملتا ہے گھر بیٹھے ہوئے، اب جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کوئی شخص مجبور ہو کر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں کرتا۔ تو اس پر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی لین دین ہو، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک، جو بھی ایسے کام کرے گا، عدوانا وظلما، زیادتی کرتے ہوئے اور ناانصافی کرتے ہوئے، فسوف نصلہ نارا، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے۔ یعنی اس کی دو طرح سے ایکسپلینیشن کی گئی ہے۔ ایک ایکسپلینیشن جو کی جاتی ہے، جو ماڈرن جو اسکالرز ہیں وہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ معتزلہ کی پرانے جو لوگوں میں سے معتزلہ کی رائے بھی وہی ہے کہ بڑے بڑے گناہ سے بچا جائے اور چھوٹے گناہوں سے ہوتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو سلف نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص
کسی بڑے گناہ کے ارادے سے نکلا، لیکن فار ون ریزن اور دی ادر وہ بڑا گناہ نہیں کر سکا، اب اس کے راستے میں جتنے بھی اس نے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کے ارادے سے گھر سے نکلا اور اس نے اپنی موٹر سائیکل پر پیٹرول بھی خرچ کیا اور اس نے اور بھی کوئی بہت سے انتظامات کیے، لیکن کسی وجہ سے وہ چوری نہیں کر سکا۔ تو اگر چوری کرتا تو یہ سارے جو بھی حرکتیں اس نے کی تھی وہ ساری برائی میں شمار ہونی تھی، لیکن چونکہ وہ بڑا گناہ نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کے وہ چھوٹے جو کام ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کرے گا، ان سے درگزر کرے گا۔ یہ سلف کی جو اہل سنت کی ایکسپلینیشن ہے، اور اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے، دور رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت و احترام کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کسی اونچے خاندان میں پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، جسے چاہا کسی ہلکے خاندان میں پیدا کر دیا، جسے چاہا اللہ تعالیٰ نے کھاتے پیتے گھرانوں میں پیدا کر دیا، جسے چاہا کمزور گھرانوں میں پیدا کر دیا۔ پھر رنگت کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو گورے رنگ والوں میں پیدا کیا، وائٹس میں، اور کسی کو سانولوں میں اور کسی کو کالوں میں پیدا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر نئے نقش اللہ تعالیٰ نے، یعنی کسی کے اچھے بنائے، تیز بنائے، کسی کے کمزور بنائے، ہر چیز جو ہے اس میں ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ تو مت تمنا کرو ایسی چیزوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن میں سے بعض کو ان چیزوں سے نوازا ہے، نہیں نوازا، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ اب یہاں ایک خاص بات کی تمہید مانی جا رہی ہے۔ وہ تمہید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہم میں سے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے۔ جیسے نین نقوش میں، اور اسی طرح رنگت میں اور خاندان میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، تو جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو مرد بنایا ہے، بعض کو عورت بنایا ہے۔ یعنی جو پرانا ٹریڈیشن ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ مرد بننے کی، مذکر ہونے کی خواہش جو ہے وہ عورتوں میں رہی ہے۔ اب یہ جو سیکولر ایجوکیشن اور سیکولر جو تعلیم اور کلچر جو ہے، وہ جو کہا تھا نا سورۃ نساء میں، ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اگر تو مجھے ایکسیس دے انسانوں پر تو پھر میں ان سے ہر پٹھا کام کرواؤں گا۔ اس میں سے ایک پٹھا کام کیا تھا، غلط کام کیا تھا؟ یغیرن خلق اللہ، کہ میں ان کی تیری تخلیق میں ٹیمپرنگ کراؤں گا۔ اب وہ تخلیق میں ٹیمپرنگ جو ہے وہ کئی طرح سے ہے۔ یہ کرونا شرونا سارے جو ہیں، یہ جو الزام ہے، ایک تھیری ہے، کانسپریسی ہے کہ یہ وائرس بنایا گیا تھا اور چھوڑا گیا تھا۔ اسی طرح اب جو لیٹسٹ کانسپریسیز آ رہی ہیں وہ کیا ہے کہ اصطلاح مجھے اب اس کی ذہن میں نہیں ہے، زیادہ میں کیونکہ پڑھتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے وہ علم میں میرے کم سے کم آ گئی ہے کہ اب باقاعدہ یہ جو انٹرسیکس جو چینج تھی سیکس کی، وہ باقاعدہ جہاں وہ جو خواجہ سرا ہوتے تھے وہ یعنی عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی تھیں، اور اب باقاعدہ مرد بھی عورتیں بننے کی خواہش جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ہارمونز کے ذریعے سے اور سرجیکل آپریشنز کے ذریعے سے، اور مرد جو ہیں وہ بھی عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جس حال میں بھی رکھا ہے، اگر مرد بنایا تو اللہ کا شکر ادا کرو، عورت بنایا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعتبارات سے مرد کو فوقیت بخشی ہے، اور بہت سے اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اگرچہ فوقیت تو نہیں بخشی، لیکن بہرحال اس کو ایک خاص رول اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ہے،
اور اس رول کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو ملے گا حصہ ان کی کمائی میں سے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کو ملے گا حصہ ان کی کمائی میں سے۔ یعنی جو بھی نیک، عربی زبان میں یہ قرآن مجید میں خاص طور پر کسب کا لفظ جو ہے یہ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے۔ جو دنیا کا مال ہے وہ اس کو قرآن مجید عام طور پر کسب نہیں کہتا، وہ فضل کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ کاروباری حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ سونے کا ہاتھ لگائے تو مٹی بنتا ہے، اور وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنتا ہے۔ تعلیم یہ بھی کوئی کرائٹیرین نہیں ہے کہ ڈبل پی ایچ ڈی کو اللہ تعالیٰ بھوکا مار کر بھی دکھاتا ہے اور چٹے ان پڑھ کو ارب پتی بنا کر بھی دکھاتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں، دین ہے اس کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دین کیا ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، لیکن آخرت کے اعتبار سے یعنی دنیا میں ابھی ہم نے کیا پڑھا وراثت کے قانون میں، قانون وراثت میں، کہ دنیا میں عورت کو مرد سے آدھا حصہ ملتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو نیکی عورت نے کمائی ہے اس کو پورا پورا حصہ ملے گا، اور جو نیکی مرد نے کمائی ہے اس کو بھی پورا پورا حصہ ملے گا۔ یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، ان کی کمائی میں سے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ وصل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو اس سے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور سب کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑے والدین اور رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ کہ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور وہ کہ جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہیں، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے۔ اب وہ آ گیا مضمون جس کے لیے تمہید باندھی گئی تھی، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر انچارج، ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ مختلف تراجم ملیں گے، یہاں میرے سامنے ترجمہ ہے سرپرست و نگران، انچارج کے معنوں میں، کہیں ترجمہ ملے گا کہ حاکم بنائے گئے ہیں، کہیں ترجمہ ملے گا کہ مینیجرز بنائے گئے ہیں۔ یہ اصل بات سمجھیے گا کہ اس میں اصل بات کیا ہے کہ دو بنیادی طور پر چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بورڈنگ ہاؤس، ہاسٹل، کہ جس میں ایک ہی چھت کے نیچے بہت سے لوگ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، یہ بورڈنگ ہاؤس ہے۔ اس میں دو رہنے والے افراد آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہوتے ایکسیپٹ کہ وہ بورڈنگ فیلو ہیں، ہاسٹل فیلوز ہیں۔ دوسرا ہے گھر، گھر میں بھی کچھ افراد ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، حاجات سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن گھر میں رہنے والے ہر دو افراد کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ دو آدمی ہیں، یا وہ بھائی بھائی ہوں گے یا باپ بیٹا ہوں گے۔ دو عورتیں ہیں تو وہ یا ماں بیٹی ہوں گے یا بہنیں ہوں گی۔ ایک مرد اور ایک عورت ہے، وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ باپ بیٹے بھی اور بیٹی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوگا۔ اب جہاں بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہوگا۔ گھر کا جو ادارہ ہے، مالک تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز پریروگیٹو، اس کو اختیار حاصل ہے، اس نے مرد کو گھر کا انچارج بنا دیا۔ جیسے کسی مل کا مالک جس کو چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے پرچیز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیلز کی ڈیوٹی دیتا ہے، مارکیٹنگ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اکاؤنٹس کی ڈیوٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پروڈکشن دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کوالٹی کنٹرول دیتا ہے، یہ سب اس کے اختیارات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو عورت کو انچارج بنا سکتا تھا، لیکن اس نے آؤٹ آف ہز پریروگیٹو اپنے اختیار سے مرد کو انچارج بنایا ہے۔ وہ لکھا ہوا پڑھ لیجیے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، انچارج بنائے گئے ہیں، مینیجرز بنائے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس بنا پر بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مرد مہر دیتا ہے، اپنی بیوی کا نان نفقہ، لباس، رہائش، صحت، دوا دارو، یہ سب کس کے ذمے ہے؟ یہ اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اب جو کہ ایک ڈسپلن قائم ہو گیا، اب اس ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے؟ فَالصَّالِحَاتُ، پس نیک عورتیں کون سی ہیں؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یعنی جو عربی گرامر کو تھوڑا سمجھتے ہیں تو الصالحات مبتدا ہے، نیک عورتیں کیا ہیں؟ قانتات، فرما بردار ہیں۔ یعنی کسی بھی ادارے میں جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی مینیجر ہے، اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے، ورنہ وہ شخص اس ادارے کا حصہ نہیں مانا جاتا۔ کسی بھی ادارے کی جو کانفیڈینشیل رپورٹس کا ایک نظام ہے، اس میں افسر وہ کانفیڈینشیل رپورٹ لکھتا ہے۔ اس رپورٹ کے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں، سوالات بہت سارے ہوتے ہیں، اینڈ دے کین بی سارٹڈ آؤٹ انٹو ٹو۔ ایک کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں، اس کو نو ہاؤ ہے کہ نہیں، انیشیٹو لیتا ہے کہ نہیں، وقت کا پابند ہے کہ نہیں، چست ہے کہ سست ہے، وغیرہ۔ دوسرا کیا ہوتا ہے ان سب کا؟ ایک اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ کیا ہے کہ از ہی اوبیڈینٹ اور ناٹ۔ اگر اس رپورٹ میں یہ جو پہلا خانہ ہے اس میں کافی سارے گیپس ہوں، لکھا ہوا ہو کہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، انیشیٹو بھی نہیں لیتا، کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، تو ادارہ اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا خانہ جو ہے اس میں ایک دفعہ باس نے ڈس اوبیڈینٹ لکھ دیا تو پھر کبھی ادارہ، اگر ادارے کا مالک واقعی ہی مینز بزنس، وہ کبھی اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا۔ تو چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا مینیجر بنایا ہے، انچارج بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور عورت اب اس کے ماتحت ہے، لہذا اس کی اصل نیکی کیا ہے؟ فرما برداری۔ ہم پڑھیں گے آگے جا کے، جہاں بھی مرد کی نیکی کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوگا۔ قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نمازوں میں پر بڑے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، دائم، ناغے کرنے والے نہیں۔ اگرچہ نماز روزہ عورت پر بھی فرض ہے، جہاں اس کو ایگزمپشن ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن بہرحال ان جنرل نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ لیکن یہاں نیک عورتوں کے سلسلے میں نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ حج کا۔ آپ انڈرسٹوڈ لے لیں، دو باتوں کا ذکر کیا ہے، فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر حاضری میں، ان کی ایبسنس میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ سب سے بڑی امانت جو ہے وہ تو ان کا جسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلائی، اور آخر میں فرمایا کہ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی غیر مرد کو نہ جانے دیں۔ بڑا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کے لیے کہ یہ عورت کا جسم اس کے شوہر کی اس کے پاس امانت ہے۔ باقی پوری سورہ تحریم آپ دیکھیں تو وہ اصل موضوع امانت کا کیا ہے؟ رازداری، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے دوسری کو بتا دی، تو پوری صورت نازل ہو گئی اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ یہ تم نے نبی کا راز نہیں رکھا۔ اولاد کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن یعنی ایک ایکسٹریم پر آپ سمجھیں کہ مرد کی امانت عفت و پاک بازی،
اور جو چھوٹے سے چھوٹا وہ کیا ہے، رازداری، بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں، تفاسیر کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں کوئی ہاتھ نہیں پاتا کہ سلیوٹ کیسے پیش کروں انہیں۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اضافہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ کمال کی بات۔ اب بالفعل ہمارا آبزرویشن کیا ہے کہ ہماری بہنیں، اللہ انہیں خوش رکھے اور اصلاح کی توفیق دے، وہ سمجھیں کہ ہوم ٹو اسمائل ٹو اینڈ ہوم ٹو اسٹیئر ایٹ، ہر شخص کے ساتھ وہ بڑا چیئرفلی مل رہی ہوں گی، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہو۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ہمارا واسطہ ہر جگہ عورت سے پڑتا ہے، آپ بس کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی کسی بس ٹرمینل پر چلے جائیں تو وہاں کاؤنٹر پر آپ کو عورت نظر آئے گی، ہر آفس کی ریسیپشن پر آپ کو عورت نظر آئے گی، آپ نے ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے تو وہاں پر بھی ایئر ہوسٹس بھی عورت ہوگی، اور جو اس کا چیک ان کاؤنٹر ہے وہاں پر بھی عورت ہوگی، اور وہ سب آپ کو آؤٹ آف جاب، یعنی اپنی جاب کی ریکوائرمنٹ کے طور پر اسمائل کر رہی ہوں گی۔ اب ایسے میں آپ کی کولیگز بھی آپ پہ اسمائل کر رہی ہوں گی، جب آپ کی اپنی بیوی آپ کو کاٹنے کو دوڑے گی تو آپ کو اچھی کون سی عورت لگے؟ آبویسلی ہر دوسری عورت ادر دین یور وائف وہ اچھی لگے گی، آپ اس سے بات کرنا پسند کریں گے، آپ اس سے انٹریکٹ کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی مزہ آئے گا آپ کو۔ اس کی ایکسٹریم میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کام سے واپس گھر جاتا ہے ان دا آفٹرنون، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑوسن دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اپنے دروازے پر، وہ کہتے السلام علیکم بھائیان، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 5-10 منٹ جو ہے انسان اس کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا ہے، اس لیے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ گھر جاتے ہی میری اپنی بیوی تو مجھے کاٹنے کو دوڑے گی، شعور نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان جنرل ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان جنرل پاک باز ہیں الحمدللہ۔ میرا تو بڑا یہ فرم اوپینین ہے کہ عورت ان جنرل پاک باز ہے۔ ایک عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ، جبکہ مرد بے شک اس نے 4 شادیاں بھی کر رکھی ہوں اور چاروں گھرانوں میں خوش ہو تو ہی اسٹل لکس اراؤنڈ۔ یہ بڑا مرد اور عورت میں بنیادی فرق ہے، لیکن اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہوم ٹو اسمائل اینڈ ہوم ٹو اسٹیئر ایٹ، بڑا بنیادی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی سب سے پہلی نشانی وہ بیان فرمائی۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کو یہ حق دے کہ اس کو ویلکم کرے اسمائل کے ساتھ، کنسرنز ہوتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، لیکن شوہر گھر آ جائے، وہ ریلیکس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ سارے گلے شکوے کر لیے جائیں، کیا ضروری ہے کہ دروازے پر اس کا استقبال ہی گلے شکوے ساتھ کیے جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکثرن لانا و تکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، ہمارے محاورے میں تم بہت زیادہ زبان دراز ہو۔ عورت جب بگڑ جائے اور زبان کھول لے تو گھنٹوں باتیں کر سکتی ہے، وہ نان سٹاپ۔ اور دوسرا اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو، آپ کے 20 سال بڑے اچھے گزرے ہوں، 25 سال بڑے اچھے گزرے ہوں، اور پھر کوئی ایک بات اسے ناپسند ہو، تو اگر آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں اس سے یہ سننے کے لیے کہ میں نے 20 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، یا میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں اور کوئی ہوتی کب سے چھوڑ کے جا چکی ہوتی، یہ کیا ہے جو اس کا ناشکرا پن ہے۔
آپ نے اس کو عزت دی، گھر کی ملکہ بنایا، آپ نے اسے کھلایا پلایا، اس کا دعا دارو کیا، اس کو اولاد والا بنایا، لیکن وہ اگر 20 سال بعد جو ہے وہ سارے لا کے حج پڑا دے کہ میں تیرے گھر کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے۔ لیکن اگر مرد کو بھی یاد ہو کہ اللہ کے رسول نے عورت کی یہی تعریف کی ہے تو یہ اس کے کریکٹر کا حصہ ہے، تو پھر اس کو غصہ نہیں آئے گا، ورنہ اس کو غصہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے، اور پھر غصے میں وہ جو کچھ بھی کہہ دے اس کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، پھر دونوں طرف پریشانی بھی ہوگی، دونوں طرف ریگریٹ بھی ہوگا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہو۔ تو فالصالحات، ان تین میں سے دو یہاں بھی بیان ہو گئے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ان چیزوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت میں دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو ان کی کاؤنسلنگ کرو، ان کو سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور ان سے بستروں میں علیحدگی اختیار کرو، ان کو چارج شیٹ کرو، سسپینڈ کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو، یعنی ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرو۔ یعنی کسی بھی سروس میں جب کوئی سبارڈینیٹ مس بیہیو کرتا ہے تو یہی 4 سٹیپس ہیں نا اس کے، یعنی 3 سٹیپ اس سے پہلے کہ آپ اس کی سروسز کو ٹرمینیٹ کریں، اس کو سروس سے نکالیں، تو پہلے 3 سٹیپ کیا ہیں؟ کاؤنسلنگ کرو، چارج شیٹ کرو، اور پھر تادیبی کارروائی کرو اس کے خلاف، اور پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر بے شک تم اس کو نوکری سے نکال دو۔ یہاں کیا ہے؟ طلاق دینے سے پہلے یہ 3 سٹیپس، اس کو سمجھاؤ، بستروں میں اس سے علیحدگی اختیار کرو، یعنی ان کے ساتھ جو تعلق ہے جسمانی اس کو سسپینڈ کرو۔ یہ بھی ایک سزا ہے عورت کے لیے کہ آپ گھر میں موجود ہوں، اسی کمرے میں ہوں، اسی بستر پر ہوں، لیکن اس سے علیحدگی اختیار کریں، اسی سے سمجھ جائے بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار پر بڑی پابندیاں لگائی ہیں۔ ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مار نہ مارو کہ جسم پر نشان پڑ جائے، اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو پھٹکار نہ بن جائے، تو پھر مار کیا ہوئی؟ بس صرف ایک ٹوکن پنشمنٹ کر گئی، بس اسی سے بات بن جائے گی انشاءاللہ، لیکن بالفعل مارنا نہیں ہے۔ اور اگر اسی سے بات بن جائے تو کیا چاہیے؟ گھر توڑنے کا، طلاق دینے کا کوئی شوق تو کسی کو نہیں ہے، لیکن غلطی مرد سے کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اگلے سٹیپ پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ایک دوسری بات ہے وہ ہم سورہ تغابن میں جا کے پڑھیں گے، لیکن مضمون کو مکمل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ مرد کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے عورت کی نیچر ہی ایسی بنائی ہے، تو جس طرح ہم بچوں کو ڈیل کرتے ہوئے الاؤنس دیتے ہیں کہ چلو بچہ جو ہے، اور بچہ جو ہے بگڑ جائے، الٹی سیدھی باتیں کرے، بکواس کرے، تو ہم اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں، چلو بچہ جو ہے۔ اسی طرح عورت کی بات زبانی کو بھی ٹالریٹ کریں کہ چلو عورت جو ہوئی، آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اس کی ناشکری کو، جیسے بچہ ناشکری کرتا ہے نا، آپ اس کو بہترین رہائش پرووائڈ کریں، بہترین کھلائیں، بہترین پلائیں، ساری دنیا کی سیر کرائیں، مہنگے سے مہنگا کھلونا لا کر دیں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھائیں، اور اچھے سے اچھا ٹیوٹر رکھ کے دیں، اور کوئی بچے سے پوچھ لے کہ یار تیرے ماں پہ تو بڑے چنگے، تیرا بڑا خیال رکھ دیں، وہ اتنی لمبی لسٹ دے دے گا، یہ بچے کا ناشکرا پن ہے۔ ایسے ہی عورت کو بچہ سمجھیں اور اس کی حرکتوں سے درگزر کریں، چشم پوشی کریں، معاف کریں، تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ یعنی اگر عورت اپنے شوہر کو اسمائل پاس کرے، اس کا کہنا مانے، اور اس کی امانت کی حفاظت کرے، اور مرد عورت کو بچوں کی طرح سمجھے اور اس کی باتوں، اس کی حرکتوں کو درگزر کرے، چشم پوشی کرے، معاف کرے، اگنور کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، تو انشاءاللہ آپ کا گھر اسی دنیا میں جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم، پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کو پچھلی بات کی سزا دینے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈے، ٹھیک ہو گئے تو بس ٹھیک ہو گئی۔ ان اللہ کان علیا کبیرا،
بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اونچا اور سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب مسلم کمیونٹی سے خطاب ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم مقرر کرو ایک حکم ثالث مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک ثالث عورت کے گھر والوں میں سے، اور پریفریبلی یہ محرم ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ جب یہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، یہ ہم سب کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کبھی یہ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی عورت سے ملاقات کریں گے کاؤنسلنگ کے لیے یا ریکنسیلیشن کے لیے یا صلح کرانے کے لیے، کبھی بھی یہ تنہائی میں عورت سے ملاقات نہ کریں، اس لیے کہ جب وہ اپنے کنسرن ظاہر کرے گی تو وہ رو پڑے گی۔ اب آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اب جب وہ رو رہی ہے عورت تو کیا کریں گے؟ آپ اسے ٹیشو جو ہے پہ پیش کریں گے، اور پھر شیطان جو ہے پیچھے سے آپ کو تھپکی دے گا کہ اس کو گلے لگا لو۔ اب جب آپ وہ لائن کراس کریں گے، جب میں وہ لائن کراس کروں گا، whoever is one، وہ بڑے سے بڑا عالم ہو، دیندار ہو، عمر رسیدہ آدمی ہو، بہرحال مرد ہے، تو جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان پھر کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس میں کسی عورت سے تنہا ملاقات اس کو اپنے اوپر لازم کریں کہ یہ آپ نے نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے گا۔ تو پریفریبل کیا ہے کہ کوئی محرم ہو دونوں طرف سے، لیکن ایسی صورت کہ جس میں محرم کوئی اویلیبل نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کمیونٹی کے کوئی دو افراد ہوں گے کہ جو اس میں جائیں گے، تو وہ دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ملاقات کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا، اور اگر وہ دونوں اصلاح احوال پر ایگری کریں کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور وہ صلح کرا دیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اس طرح حسن سلوک کرو قرابت داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، والجار ذی القربى، اور رشتہ دار ہمسائے سے، والجار الجنوب، اور بیگانہ ہمسائے سے، والصاحب بالجنب، اور پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہمسائے سے۔ وابن السبیلی، یہ ساتھ بیٹھنے والا بس کا مسافر بھی ہو سکتا ہے۔ وابن السبیلی، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی کوئی مانگنے والا آیا تو کہا میں سویر دی بونی بھی نہیں کی تھی تو منگنا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، چھپانا کہ مجھے تو صبح سے کوئی آمدن ہوئی نہیں اور تم مانگنے کے لیے آگے، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ بس معذرت کریں کہ سوری، مجھے معاف کریں، I'm sorry کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں اور ایسے ناشکروں کے لیے توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس شخص کا ساتھی شیطان بن گیا تو وہ یاد رکھے کہ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرا برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر وہ نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان کے خلاف یعنی مکے والوں کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ تو میں نے آپ کو سنایا تھا وہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیا سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سن کر بھی مزہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور نظریں نیچی کر کے میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچا تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس بس بس۔ تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ اٹس اے ڈیوٹی، کرنی تو ہے، لیکن گواہی کس کے خلاف دینی پڑے گی؟ اپنے چچا ابو لہب کے خلاف، اپنے قبیلے اپنے خاندان کے لوگوں کے خلاف۔ سخت ڈیوٹی ہے لیکن بہرحال دینی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، کیا خواہش کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بات بھی اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔